سائنس اس دن مکمل ہو جائے گی جس دن سائنس نے قرآن اور حدیث کو اپنا رہبر اور رہنما مان لی۔ اقبال نے کیا خوب کہا کہ منزل کی جستجو میں کیوں بھٹک رہا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں بھٹک رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ عقاب ہوتا ہے نا، عقاب جب یہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے، پرواز کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی پیٹھ کے اوپر ایک کوا آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ہوا میں ہوتا ہے اور پیٹھ پہ کوا آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی چونچ سے ضرب لگاتا ہے عقاب کی گردن پہ کہ کسی طریقے سے میں عقاب کو گرا دوں۔ اب عقاب پلٹ کے یا جھپٹ کے یا کسی بھی انداز سے کوے کو گرانے کی کوشش نہیں کرتا۔ آپ حیران ہو گئے عقاب کیا کرتا ہے، جیسے ہی کوا اس کے اوپر آ کے بیٹھے اور اس کو کاٹنا شروع کرے اپنی چونچ سے، عقاب اپنی پرواز بلند کر دیتا ہے اور کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے عقاب کہ جہاں کوے کے لیے سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بچنا مشکل ہو جاتی ہے۔ جب ایسی بلندی پہ جا کے پہنچتا ہے تو کوا خود بخود پلٹ کے عقاب کے اوپر سے نیچے گر جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی زندگی کے پڑ جاتے ہیں کہ اس کی تو پرواز اتنی بلند ہے۔ تو اقبال یہاں پہ ایک نظریہ دکھا رہے تھے، مسلمانوں کو ایک رستہ دکھا رہے تھے کہ منزل کی جستجو میں کیوں بھٹک رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ یہ جو عظمت ہے، یہ جو بلندی ہے، یہ جو ترقی ہے، یہ جو عروج ہے، یہ جو کمال ہے، یہ آخر کس چیز سے وابستہ ہے؟ اقبال جو یہاں پہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، میں اپنے ذوق کے مطابق اس پیغام کی ترجمانی کرتے ہوئے، اس پیغام کو سمجھاتے ہوئے، میں کچھ یوں کہتا ہوں کہ اقبال کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے اقبال مسلمانوں کو ان کی حقیقی منزل دکھا رہے، حقیقی ٹارگٹ دکھا رہے تھے جس پہ مسلمانوں کو فوکس ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اتنا عظیم ہو جا۔ اب عظمت کیا چیز ہے؟ عظمت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی نگاہوں کے اندر مقبول ہو جائے، کامیاب ہو جائے، پسندیدہ ہو جائے، اعلیٰ ہو جائے۔ اور اللہ کی نگاہ کے اندر اعلیٰ کیسے ہوتا ہے انسان؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت عثمان اس کے راوی ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائیں، قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور قرآن کی تعلیم کو آگے بڑھائیں، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں اور قرآن کریم کے علوم کو دنیا کے اندر بکھیر دیں۔ اقبال اس عظمت کی طرف، اس بلندی کی طرف، اس منزل کی طرف مسلمانوں کا رجحان لے کے آنا چاہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اتنا عظیم ہو جا، یہاں عظمت وہاں خیرکم، سب سے زیادہ قریب ترین اللہ تعالیٰ کے، اللہ کی نگاہوں میں سب سے زیادہ بلند ترین وہ لوگ ہیں جن کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ۔ اور یہ بات، یہ حدیث، اس حدیث کے اوپر اگر غور و فکر کیا جائے تو آپ یہ دیکھیں قرآن مجید کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو افضلیت بخش دی، اس کے فضائل بڑھا دی اللہ تعالیٰ نے۔ لوح محفوظ میں قرآن رہتا ہے تو لوح محفوظ کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے اور وہ افضل ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام تک قرآن پہنچنے لگتا ہے تو رستے کے اندر جو اللہ تعالیٰ ایک وے آف ٹرانسفر بناتے ہیں قرآن کا لوح محفوظ سے نبی علیہ السلام تک، وہ وے آف ٹرانسفر، وہ بھیجنا قرآن مجید کا، نزل بہ الروح الامین، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام تک اتارا، تو جبرائیل علیہ السلام کا تعلق چونکہ قرآن کے ساتھ بنا تو تمام کے تمام فرشتوں کے سردار بن گئے۔ اسی طریقے سے جب قرآن مجید نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پہ اترتا ہے تو نبی علیہ السلام تمام کے تمام انبیاء کے سردار بن جاتے ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر کا مصداق بنتے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے بلند ترین ہستی اگر کوئی ہے تو وہ نبی علیہ السلام کی ہستی ہے۔ پھر وہی قرآن مجید جب صحابہ تک پہنچتا ہے تو ایسی رونقیں بکھیرتا ہے، ایسی روشنیاں اور تابانیاں ہوتی ہیں، ایسے عروج اور کمال دیتا ہے، ایسے اندھیروں اور ظلمات کے اندر روشنیوں کے وہ سورج برپا کر دیتا ہے کہ کہیں عبداللہ ابو بکر صدیق بنتے نظر آتے ہیں، کہیں ابن خطاب فاروق اعظم بنتے دکھائی دیتے ہیں، کہیں ابن عفان عثمان غنی بنتے دکھائی دیتے ہیں، کہیں ابن ابی طالب علی المرتضیٰ اور شیر خدا بنتے دکھائی دیتے ہیں، کہیں حضرت حسن و حسین جنت کے سردار بنتے دکھائی دیتے ہیں، کہیں حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار بنتی دکھائی دیتی ہیں۔ تو یہ قرآن جب اس
دنیا کے اندر آیا، جس جس چیز کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوتا گیا اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ فضیلت بخش دی۔ اور پھر یہاں تک بات نہیں رکی، بلکہ اس امت کو جیسے قرآن مجید ملا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد آ جاتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ جتنی امتیں آئیں اس دنیا کے اندر، اس ارض پہ، اس کائنات میں جتنی امتیں آئیں، کنتم خیر امت، کہ قرآن کی وجہ سے، قرآن کے صدقے اور قرآن کے تعلق کی وجہ سے یہ امت کیا بنی؟ خیر امت، سب سے بہترین امت بنی۔ اور آگے بہترین امت بننے کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے، نیکی کی دعوت سے اور گناہوں سے روکنے سے۔ تو یہ چیز کہاں سے ملی؟ آپ دیکھیں، نماز کا ذکر تو قرآن کے اندر، حج کا ذکر تو قرآن کے اندر، روزوں کا ذکر تو قرآن کے اندر، نیک اعمال کا ذکر تو قرآن کے اندر، صدقات کا ذکر تو قرآن کے اندر، زکوٰۃ کا ذکر تو قرآن کے اندر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ذکر تو قرآن کے اندر، اللہ کی محبت کا ذکر تو قرآن کے اندر، رسول اللہ کی محبت کا ذکر تو قرآن کے اندر، لوگوں سے محبت کا ذکر تو قرآن کے اندر، انسانیت تو قرآن کے اندر، محبت تو قرآن کے اندر، عروج تو قرآن کے اندر، انبیاء تو قرآن کے اندر، پہاڑ تو قرآن کے اندر، سمندر تو قرآن کے اندر، دریا تو قرآن کے اندر، نور تو قرآن کے اندر، فرشتے تو قرآن کے اندر، جنت تو قرآن کے اندر، جہنم تو قرآن کے اندر۔ کہیں آدم کا تذکرہ دکھائی دیتا ہے، کہیں عیسیٰ کا تذکرہ دکھائی دیتا ہے، کہیں یوسف کا تذکرہ دکھائی دیتا ہے، کہیں یعقوب کا تذکرہ دکھائی دیتا ہے، کہیں ابراہیم کا تذکرہ دکھائی دیتا ہے، کہیں اسماعیل کا تذکرہ دکھائی دیتا ہے، کہیں یونس کا تذکرہ دکھائی دیتا ہے، کہیں یوسف کا تذکرہ دکھائی دیتا ہے، کہیں یعقوب کے رونے دکھائی دیتے ہیں، کہیں حضرت ایوب کا صبر دکھائی دیتا ہے، کہیں موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنا دکھائی دیتا ہے، کہیں حضرت صفورہ اور حضرت موسیٰ کی شادی کے تذکرے ہو رہے ہیں، کہیں پہ کنوؤں کا ذکر ہے، کہیں پہ باغات کا ذکر ہے، کہیں پہ جنگلات کا ذکر ہے، کہیں پہ نیکوکار کا ذکر ہے، کہیں پہ حکمت کا ذکر ہے، کہیں پہ جیولوجی کا ذکر ہے، کہیں پہ ایسٹرو فزکس کا ذکر ہے، کہیں پہ ایمبریولوجی کا ذکر ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کے اندر اس کائنات کی بڑی بڑی ڈگریوں کو سمیٹ کے رکھ دیتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ سگنلز کا تذکرہ کر دیتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک چیز کو دوسری جگہ دوسری چیز تک ٹرانسفر کرنے اور پھر اس کو محفوظ طریقے سے ٹرانسفر کرنے کا اللہ تعالیٰ ذکر کر دیتے ہیں۔ ایک ایک علم جو بھی اس دنیا کے اندر جتنے علوم چھوٹے ہوئے ہیں وہ جس جس چیز سے متعلق ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کے اندر سمیٹ دیا ہے، اور یہ سارے قرآن کے چھوٹے ہوئے علم ہیں۔ آپ انجینئرنگ پڑھیں تو یہ قرآن کا چھوٹا ہوا علم ہے، اور میں بڑی ذمہ داری سے بات کروں، آپ میڈیکل پڑھیں تو یہ قرآن سے نکلا ہوا علم ہے، اگر آپ ایسٹرو فزکس پڑھتے ہیں تو یہ قرآن سے نکلا ہوا ایک علم ہے۔ آپ دنیا جہان کے ڈگریز کی طرف اپنی توجہ لے کے چلے جائیں، کسی بھی صورت سے وہ قرآن سے جدا نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ سائنس اپنے اندر مختلف طریقے سے، مختلف انداز سے، مختلف اوقات میں مختلف تبدیلیاں لے کے آتی ہے، اور کبھی کچھ کہتی ہے کبھی کچھ کہتی ہے، کیونکہ دلائل کی بنیاد کے اوپر بات کر رہی ہوتی ہے۔ سائنس اس دن مکمل ہو جائے گی جس دن سائنس نے قرآن اور حدیث کو اپنا رہبر اور رہنما مان لیا۔ اس لیے جتنے بھی علوم ہیں ان کو علماء یہ درجہ دیتے ہیں کہ وہ فرض کفایہ کے درجے کے اندر ہیں، وہ انجینئرنگ ہو، میڈیکل ہو، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، جتنے علوم میں فرض کفایہ ہے، کیونکہ ان سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں سے لوگ اس طرف جائیں اور وہ حاصل کریں، کیونکہ اس کے بغیر پہ زندگی نہیں چل سکتی۔ لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے اندر افضل ترین بندہ وہ ہے جس کا تعلق قرآن کے ساتھ سب سے زیادہ